بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بغیر کسی تمہید اور وقت ضائع کیے تو ویڈیو سناتا ہوں۔ یہ ایک ملحد زندیق ایکس مسلم ہے، یہ غالب کمال ہے، اور ان کی گفتگو سننے سے اس کا کوئی خالق نہیں ہوتا. ہاں جی، تو اس کو تھوڑا سمرائز کریں. جو ایولیشن ہوئی ہے مثلا سورج میں یا کسی بھی چیز میں، جو اس میں ایولیشن والی گروتھ والی جو فورس آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ بھائی مجھے آپ ایک بات بتائیں، ایوولوشن بالکل اسی طرح جیسے ایک دریا پہاڑوں سے اتر رہا ہوتا نیچے، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. اس کو فرشتے جی جی چپو مار مار کے نیچے نہیں لا رہے ہوتے، وہ خود ہی اتر رہا ہوتا ہے ہاں قانون صحیح. کے مطابق، قدرت کے قانون کے مطابق. اسی طرح ایوولوشن بھی چلو خود ہی ہوتی ہے، ایوولوشن کے قانون کے، قدرت کے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے، تو آپ یہ مت اچھا سمجھیں ٹھیک. کہ ہاں جی، جی بات سمپل سی ہے. قانون جو ہے، قانون نہیں بولتے ہیں ہوتا، لاز کو، جواب قانون. سمپل یہ ہے، زمین گھوم رہی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین کیوں گھوم رہی ہے، اور اس صحیح. کیوں میں کہیں بھی اللہ نہیں نظر آیا ہمیں. اب آپ اس کیوں میں اللہ دکھا رہے ہیں، پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ زمین کیوں گھومتی ہے، چلیں بتائیں. اس کو آپ چھوڑ دیں کیوں گھومتی ہے، جو اس میں نہیں فورس آ رہی ہے وہ بھی. آپ بتائیں نا، آپ کو جب یہ پتہ ہی نہیں ہے زمین کیوں گھومتی ہے تو آپ تو یہی سمجھو گے نا کہ اللہ گھما رہا ہے، کیونکہ چلو جس کو اس پتہ کو نہیں ہوگا چھوڑو وہ تو ابھی. یہی سمجھے گا، جس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ زمین کیوں گھومتی ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ اللہ گھما رہا ہے، کیونکہ وہ اس بیچارے جاہل کو پتہ نہیں ہے نا. جس سوال پوچھ کے ٹھیک ہے. سمجھتے ہو کہ آپ بڑا اسمارٹ ایکٹ کر رہے ہو، نہیں، غلط بات ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جواب دینا ہے، سوال نہیں پوچھنا میرے سوال کے جواب میں، آپ کو جواب دینا ہے، اور جواب آپ سے دیا نہیں جا رہا. جواب اللہ سے بھی نہیں دیا گیا، محمد سے بھی نہیں دیا گیا، قرآن سے بھی نہیں دیا گیا. یار وہ بندہ گدھا ہی ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ کل کو سائنس یہ کہہ دے گی کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، وہ بندہ واقعی گدھا ہی ہوگا اصل میں. ٹھیک ہے، کیونکہ آج تو بھائی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور کوئی سائنس اس کو غلط تو ثابت کرے گی نہیں. اور یہ جو کہنا کہ سائنس کل کو کر دے گی، او یار آپ کا مذہب. جی سر، سن لیا آپ نے؟ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے ملحدین جو ہے، یہ ان پاس علم نامکمل ہے، یہ ناقص علم ہے. یہ لوگ علم ان سے لے رہے ہیں جن کو خود علم کی معلوم ہی نہیں علم ہے کیا، یہ کہاں سے آیا. یہ سب لوگ جو ہے جن کی بیسک جو ہے وہ اسلام سے ہی ہے، کیونکہ اگر آپ کی بیسک پڑھیں گے تو 16 صدی سے پہلے علم نہیں تھا. آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے معصومین کے شاگرد تھے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ان سے ہی یہ سائنس کے سارے علوم اخذ ہوئے. پھر جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تو صلیبی جنگوں میں یہ لوگ پھر ہمارے کتاب کتب خانوں کو جلا کر ان سے یہ کتابیں وغیرہ لے کر، ایک لمبی داستان جس میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں ساری ایسی تو موجود ہیں. لہٰذا میں اس ملحد کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ سوال کر رہا ہے، جو اسے پوچھ رہا ہے، اس بیچارے کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ امام صلی اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا بیان فرمایا ہے، اس لیے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے. جبکہ یہ ملحد اگر مسلمان رہتا اور تھوڑی سی تحقیق کرتا، یہ دیکھتا کہ جو وارثان قرآن ہے، جو وارثان حق ہے، ان سے پوچھتا کہ واقعی یہ کیا ہے، وہ بتاتے کہ حقیقت کیا ہے. یہ آپ دیکھیں جی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے. امام فرماتے ہیں مفضل ابن عمر سے کہ جب تیسرے دن ہوا تو صبح سویرے اپنے مولا کے در پر حاضر ہو گیا جناب مفضل ابن عمر، اور جب وہاں حاصل اور ان کے گھر میں بیٹھ گیا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفضل میں نے تمہارے سامنے انسانی خلقت کا احوال بیان کیا اور ان میں اللہ نے کس طرح اصلاح و نبی فرمائی اس کے بارے میں تمہیں بتایا، ان اذاق سے کس طرح ہوتی ہے اور اس میں کس طرح تغیر پیدا ہوتا ہے، اور ان سب کاموں میں سوچنے اور غور کرنے کی جو باتیں ہیں وہ بھی تم سے کیا کر دی ہیں. تو میں پہلے 2-3 لیکچروں میں ان کو میں بتا چکا ہوں، وہ بھی کئی لیکچر بنتے ہیں، فی الحال بھی اس کو جواب دینا تھا، اس لیے یہ موضوع لے کے آئے ہیں. اب میں زمین اور آسمان، چاند، ستارے، فلک کی حرکات وغیرہ کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیسے ہوا. رات دن، گرمی سردی، ہوائیں، عناصر اربع یعنی کہ مٹی، ہوا، پانی اور بارشوں، بڑے بڑے چٹانوں، پہاڑوں، چھوٹے پتھروں، کیچڑ، معدنیات، نباتات، درخت، خرما، دوسرے پیڑوں ذکر کرتا ہوں. میں تمہیں یہی بتاؤں گا کہ ان سب میں اللہ تعالیٰ کے وجود کس قدر دلیلیں ہیں. آسمان کا رنگ، مفضل ذرا آسمان کے رنگ کو دیکھو، آسمان کی اس رنگ میں کیا بہتری ہے. یعنی آسمان کی جائے اگر سیاہ سرخ رنگ کا ہوتا تو ان رنگوں کو دیکھنے سے نگاہیں کسی طرح تکلیف پہنچتی، لیکن یہ رنگ جو تم آسمان کا دیکھتے ہو جسے تمام رنگوں سے بڑھ کر انسانی آنکھ کے لیے راحت کا سبب ہے. جس طرح سبز رنگ آنکھوں کے لیے مفید ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کے مریضوں کو سبز رنگ دیکھنے سے کہا جاتا ہے. بہت سے تجربہ کار اطباء ایسے مریضوں کے لیے جن کی کمزور نظر ہوتی ہے
ایسے برتن دیکھنا تجویز کرتے ہیں جس کا رنگ سبز ہو، اس میں پانی بھرا ہو، تو دیکھو اللہ جل شاہ نے آسمان کو ایسے رنگ کا کس طرح بنایا جو نگاہ کو بھلا محسوس ہو۔ یہ رنگ مائل با سیاہی ہے اور اس کی طرف اگر بار بار دیکھا جائے تو آنکھوں کو تھکن نہیں ہوتی، نہ یہ رنگ نظروں پر بار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آسمان کو دیکھنے سے ایک طرح کی تازگی اور تراوت محسوس ہوتی ہے۔ غور کرو کہ آخر آسمان کا رنگ کس نے اس طرح کا بنایا کہ وہ نگاہوں کو اچھا لگے۔ آسمان اس کے رنگ کو انسانوں کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کس نے طے کیا؟ یہ رنگ انسانی نظروں کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بات غور کرو، صحیح حاصل کرو کہ یہ بھی خالق و مدبر کے ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی یہ غور کا نقطہ ہے۔ اللہ ان کو قتل کرے، یہ کہاں بہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے آگے امام نے جو فرمایا وہ تشریح ہے کافی، یہ بیتی پڑھنے والی ہے۔ ہم اپنے موضوع رہتے ہیں۔ امام جعفر صاحب نے فرمایا مفضل رات اور دن کو قائم کرنے کے لیے آفتاب کے طلوع و غروب پر غور کرو۔ دیکھو اگر سورج طلوع نہ ہوتا تو دنیا کے تمام کام ختم ہو جاتے، نہ دانا اگتا، نہ پھول کھلتے، نہ فصلیں اگتی، نہ بارشیں برستی، نہ موسم بدلتے، نہ تجارت برف سے بھی سینکڑوں گنا زیادہ ہوتا۔ ایسے زمین میں زندگی کوئی شکل برقرار رہتی، نہ لوگ اپنے معاش کی کوشش کر پاتے، نہ دوسرے کام، ہر طرف دھوپ اندھیرا چھایا رہتا، روشنی نہ ہوتی تو انسانوں کی زندگی کے ساری لذتیں ختم ہو جاتی۔ دیکھو مفضل سورج کے طلوع کے فوائد خیر اس قدر واضح ہے، اس کے بیان میں طول دینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس کے غروب ہونے کے فوائد پر بھی غور کرو۔ اگر سورج غروب نہ ہوا کرتا تو آدمیوں کو کسی وقت سکون و قرار نہ ملتا۔ انسان کے لیے آرام کرنا بھی ضروری ہے، اس سے جسم کو راحت پہنچتی ہے۔ نظام ہضم کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور غذا کو جزء بدن بنانے کے لیے بھی انسان کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنی حرص و لالچ کے سبب روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلسل کام کرتا رہتا اس سے انسانوں کے جسموں میں سخت خرابی پیدا ہو سکتی، اور ایسے بہت سے لوگوں ہیں کسب معاش اور مال دولت جمع کرنے کے لالچ میں ممکن ہے کہ آرام ہی نہ کرتے۔ پھر وہ فرماتے ہیں پھر یہ بھی ہوتا کہ سورج اگر ہر وقت چمکتا رہتا تو اس کے روشن رہنے کی وجہ سے تمام زمین تپتی رہتی ہے، جو حیوانات زمین پر ہیں وہ بھی چلتے رہتے اور بالآخر فنا ہو جاتے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے مقدر یعنی کہ طے کر دیا تو ایک وقت طلوع ہو، ایک خاص وقت کے بعد غروب ہو جائے۔ جیسے مکان میں چراغ جلایا جاتا ہے، یہ چراغ رات کو مکان میں رہنے والوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، صبح ہونے کے بعد اسے بجھا دیا جاتا ہے۔ دیکھو مفضل روشنی اور تاریکی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن ان کاموں میں جن سے دنیا کے امور میں اصلاح اور درستگی ہے، یہ دونوں اللہ کے حکم کے مطیع اور معین ہے۔ پھر مولا نے آگے جو وضاحت کی، امام فرماتے ہیں مفضل اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرو کہ سال میں 4 موسم گرمی، سردی، بہار اور خزاں کے آنے جانے میں سورج کس طرح مستقل ہوتا ہے۔ سورج کے بلند ہونے، اس کے نیچے جھکنے، اور غور کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحتیں ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح آپ دیکھیں، یہ تشریح کی تو بہترین ہے، کی بدست پڑھنے والی ہے کہ سورج زمین کے درمیان فاصلے کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں امام میں صادق رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا، انکشاف کیا، اس کا انکشاف صدیوں پہلے امام نے کر دیا تھا۔ صدیوں بعد تک زمین پر موجود کسی عام انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ یونانی فلسفی، عراق کے ستارہ پرست، ہندوستان کے ریاضی دان سورج اور زمین کے درمیان گھٹتے بڑھتے فاصلے سے بے خبر تھے۔ مغرب کے سائنسدانوں کو بھی جدید آلات اور خلا میں تیرتی ہوئی دوربینوں کی ایجاد کے بعد اس بات کا علم 19ویں صدی آخر ہوا۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کے انکشافات کی کم و بیش 1000 سال کے بعد معلوم ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج زمین کے درمیان فاصلے اور زاویے ہر روز لمحہ و لمحہ بدلتے رہتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنے محور پر 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے گھومنے کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد 80,000 کلومیٹر کی رفتار سے گردش کر رہی ہے۔ دیکھیں کوئی تو ہے جو اس رفتار کے اوپر قادر ہے اور زمین کو اس قابل بنایا کہ اس رفتار پہ گھومتی رہے۔
और ये कई अरब सालों से घूम रही है। दिन रात सूरज के सामने जमीन के अपने महवर पर गर्दिश के सबब वजूद में आते हैं और मौसमों की तब्दीली जमीन के सूरज के गिर्द अपने मिदार पर गर्दिश की वजह से होती है। वाज़ेह है कि सूरज जमीन से ज्यादा करीब सर्दियों के मौसम में होता है। वाज़ेह रहे कि सूरज जमीन से ज्यादा करीब सर्दियों के मौसम में होता है और जमीन से इंतहाई फासले पर गर्मियों के मौसम में होता है। इसीलिए सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। सूरज जमीन पर सबसे ज्यादा यानी 9,16,000 91,65,000 मील फासले पर 3 जगह का होता है। सबसे ज्यादा दूरी यानी कि 94,9,60,000 मील फासले पर 4 जुलाई को। ये अब बात बज़ाहिर आपको नामालूम हो कि सूरज सर्दियों में करीब और गर्मियों में दूर होता है, लेकिन एक बिल्कुल साफ मिसाल इस बात समझने के लिए है कि गर्मी या सर्दी सूरज के दूर करीब होने से नहीं। मसलन आप आतशी शीशे को, ठीक है, जो अदसा होता है जिसे हम फोकस करते हैं लाइट के रुपये के ऊपर, धूप में किसी कागज के ऊपर रख दे तो कागज नहीं जलेगा, लेकिन उसी शीशे को, उसी अदसे को कागज अगर फंसे पर ले जाएंगे तो गर्मी की शिद्दत से कागज जलने लगेगा। एक आम तजर्बा है जो किया जाता है अक्सर औक़ात। शुमाली कोरे में ज्यादा गर्मी की वजह खुश्की के इलाके ज्यादा होना और जनूबी कोरे में कम गर्मी होने के सबब पानी का ज्यादा होना है। ये किताब है द यूनिवर्स, उसमें ये मुकम्मल तफसील इस बारे में लिखी है। इमाम फरमाते हैं कि जिस जमाने में सूरज का रुझान शुमाल की जानिब होता है तो शुमाली मुल्कों में गर्मी पड़ती है, और जब ये जनूब की तरफ चला जाता है तो शुमाली हिस्सों में सर्दी का मौसम आ जाता है और जनूबी मुल्कों में गर्मी होती है। यानी कि सूरज के गिर्द जमीन की गर्दिश बैज़वी होती है, इसीलिए कभी सूरज शुमाली मुल्कों के करीब होता है और कभी जनूबी मुल्कों के करीब होता है। ये आज हम साइंस ने हमें दूरबीन से उससे हमने देखा है, क्योंकि इमाम आज से 1300-1400 साल पहले बता रहे हैं। कोई तो खाना बनाने वाला जिसको वारिस कुरान ही जानते हैं और वो उसकी हरकत भी बता रहे हैं, उसकी तमाम तफसीर भी बता रहे हैं और तमाम फवाइद भी बता रहे हैं। इमाम फरमाते हैं, फजल कभी तुमने सोचा कि आफ्ताब किस तरह सारे आलम पर रोशनी डालता है, उस रोशनी डाले में अल्लाह ताला किस कदर हिकमतें हैं, किस कदर जिंदगी बरकरार है। सूरज अगर ठहरा रहता है, देखो सूरज मशरिक से तलू होता है और बदरीन मगरिब की तरफ जाता है और बिलाखिर मगरिब में गुरूब हो जाता है। अब अगर सूरज आसमान पर एक जगह ठहरा ही रहता, वहां से हरकत ना करता, उसकी शुआओं के जरिए उसकी रोशनी और दूसरे फायदे पूरे अर्ज के अक्सर हिस्सों तक ना पहुंचते। इसलिए पहाड़ों, इमारतों, दीवारों रोशनी को आगे बढ़ने से रोक। फिर इमाम फरमाते हैं, ये तशरीह है और बड़ी बड़ा पढ़ने वाली तशरीह है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप ये किताब तौहीद मुफज्जल पढ़ेंगे तो आपको बहुत लुत्फ आए। इमाम फरमाते हैं, क्या इंसान इस अजीम शान चीजों और इन अजीम कामों को नहीं देखता? इस सब कामों में इंसान की कोई तदबीर नहीं चल सकती? मुफज्जल, ये तमाम सूरज चांद तारे एक खालिक अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। उनके लिए अल्लाह ताला ने जो कवानीन और कायदे जारी किए ये सब उसके पाबंद हैं। ये ना उनकी सरताबी करते हैं, ना कभी सुस्ती दिखाते हैं। ये सब कवानीन फितरत के मुताबिक खरबों सालों से इसी तरह अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक हरकत करते हैं, ताकि निज़ाम की बका के लिए जो ज़रूरियात है वो ज़मीन को फराहम कर सके। इसकी एक मिसाल तो यही आफ्ताब की हरकत है, जिसके सबब पूरा निज़ाम शमसी अपनी जगह कायम है। तो ये क्या सारा निज़ाम, ये सारे पुरपेच हैरान कुन तमाम कायम हो गए और खरबों सालों से बगैर किसी खालिक की निगरानी के बिल्कुल दुरुस्त अंदाजों के मुताबिक काम कर रहे हैं। ऐसे ये सवाल तो मेरा है, इनमें इर्तिका क्यों नहीं हुआ? ये पूछे थे सवाल मुल्हिदीन से। इमाम फरमाते हैं, क्या सूरज के मादे, जैसे आज हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम गैस है, क्या उसकी सूरत में ये अक्ल और इदराक मौजूद है? इन मादों में क्या ये अक्ल और इदराक मौजूद है? वो ऐसा करे कि सूरज और ज़मीन की चीज़ों से कोई ताल्लुक है, जैसे ज़मीन पर मौजूद नबातात हैवानात को फ़ायदा पहुँचाने पर आमादा करता हो, सूरज ये काम करे, उसके लिए मजबूरी हो।
ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی اور ذات یعنی خالق کائنات کا قائم کیا ہوا نظام ہے. اسی ذات اپنی مصلحت و مشیت کے مطابق آفتاب کو مخصوص صفات کا خلق کیا، اس کی روشنی میں وہ خصوصیت پیدا کی جن سے زمین پر موجود نباتات حیوانات اپنے سامان زیست حاصل کر سکے. آفتاب کی گردش بھی اس مدبر کائنات نے مقرر کیا تاکہ زمین پر جمادات نباتات حیوانات کا نظام باقی و برقرار رہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بے شک اللہ بہترین خلق کرنے والا ہے. فضل دیکھو، آفتاب کے بلند ہونے کا مطلب اس کا خط استوا سے شمال کی جانب آنا ہے. اس کے نیچے ہونے سے مراد آفتاب کے خط استوا سے جنوب کی جانب چلے جانا ہے. لہٰذا یہ سارا بہترین آگے ہے. پھر امام فرماتے ہیں مفضل سردیوں کے موسم میں پیڑ پودوں اور دیگر نباتات میں حرارت بھر جاتی ہے اور اس حرارت سے پھلوں کے مادے پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا آپ نے یہ دیکھا کس طرح ایک مدبر نے، ایک ایسے خالق نے یہ سارا خلق کیا جس کو قدیم ہونے کی وجہ سے اسے سب علم ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، کیا ضرورت ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے. لہٰذا یہ سب ڈھونگ ہے ان ملحدین کا، ان لائنوں کا، جو اپنی کم علمی اور کم توجیہ کی وجہ سے اور صرف ضد اور انا کے اوپر وہ یہ سب کام کرتے ہیں اور وہ اس چیز سے باغی ہو جاتے ہیں. پھر اپنی ضد ہر دھرمی کے اوپر اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر یہ فلسفیوں کو اور یونان کے اور انگریزوں کے فلسفی دانوں کو اور ان کے سائنسدانوں کو پڑھنے کی بجائے اگر یہ اپنے ہی کتابوں میں اپنے ہی آئے معصومین کی اور اپنے وارثان قرآن کی ہی کتابوں پڑھ لیتے تو یہ اس قدر نہ بہت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.